زندگی کی سب سے خوبصورت نعمتیں رشتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہی رشتے محبت کی بجائے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تو رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے دکھ سکھ جو ہوتے ہیں وہ سانجھے ہوتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں دل میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جب رشتوں میں زہر گھل جاتا ہے، کیسے ان کو سمجھداری، صبر سے، حکمت سے ان کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں بات آتی ہے زہریلے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی پہچان کیسے کریں۔ زہریلے رشتے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی توانائی جو ہوتی ہے، آپ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی چوس لیتے ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد دل بوجھل سا ایسے تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے۔ چند نشانیاں آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ بات بات پر لوگ وہ تنقید کرتے ہیں جو زہریلے رشتے ہوتے ہیں نا، دوسروں کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، حسد، جلن اور مقابلے۔ خوش ہوتے ہیں تو آپ پہ طنز کیا جاتا ہے، کامیابی جب آپ کو ملتی ہے تو ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ ایسے زہریلے رشتے ہوتے ہیں، ان کی پہچان زہریلے رشتوں کی یہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر زہریلا انسان بظاہر اپنے عمل کو درست ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ بالکل ٹھیک سمجھتا ہے۔ اسی لیے پہچاننا ضروری ہے کہ آپ کی خوشی، جب آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو دوسرے کو آپ کی خوشی جو ہے وہ بری تو نہیں لگتی۔ اگر آپ کی خوشی میں ان کو برا لگتا ہے تو وہ زہریلا رشتہ ہے۔ اور کون آپ کو نیچا دکھا کر خود کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے، جب وہ نیچا دکھاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا شو کرتا ہے، میں بہت بڑا ہوں اور تمہیں تو میں ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اچھا، محبت کے ساتھ خود کی حفاظت کریں۔ جوائنٹ فیملی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ذات مٹ جائے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو آپ اپنی خودداری کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ محبت کے ساتھ حدیں متعین کریں۔ ہر بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر بات پہ الجھنا شروع کر دیں۔ ہر الزام، اگر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا اسی وقت جواب دینے ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر الزام کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہتی ہیں تو آپ کی خاموشی سے ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کوئی نہ کوئی پلٹ کر جواب دیں جس سے ان کو بھی جواب دینے کا موقع ملے، تو اس وقت جو ماحول ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے کچھ دیر کے لیے وقت ضرور نکالا کیجیے، اپنے اصول بنا لیجیے، اپنی زندگی میں اصول بنا لیجیے کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اس میں دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، کیونکہ جو اپنی خود کی عزت نہیں کوئی کرتا نا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم اگر ہم سہ لیں گے، اس کو برداشت کہا جاتا ہے، لیکن اصل برداشت وہ نہیں جس میں ہم اپنے وقار کو ہی ختم کر دیں، اپنی انا کو ہی ختم کر دیں۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، خاموشی سے اور سمجھداری سے دینا چاہیے۔ سازش اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنی نیک نیتی سے دیں اس کا جواب، اس کا اچھے سے اخلاق سے اس کا جواب دیں اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ حسد کا جواب اپنی کامیابی سے دے۔ جب آپ سے کوئی حسد کرتا ہے نا تو آپ اتنا زیادہ کام کرو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، اور وہ لوگ آپ کی کامیابی سے وہ دیکھیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہو۔ اس سے اگر وہ حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کامیاب ہو چکے ہو۔ یاد رکھیں، عزت کرنے والے کی عزت ہوتی ہے۔ جب آپ عزت کسی اور کی کریں گے تو ہی آپ کی عزت بھی ہوگی، اور عزت چھیننے والے جو ہوتے ہیں ایک دن خود ہی ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سب کے ساتھ جو قربت ہوتی، دوستی ہوتی، وہ ضروری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو آس پاس میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جو رسمی تعلقات ہیں نا اس کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں کہ اتنا زیادہ آپ قریب ہو جائیں کہ وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں۔ دیکھا ہے جیسے گندے پانی سے خود کو بچایا جاتا ہے، ویسے ہی زہریلے رویے جو ہوتے ہیں جن کے
ان سے اپنے دل کو بچانا ضروری ہوتا ہے. دل بڑا نازک ہوتا ہے، جب آپ ان کے رویوں کو دل پہ لے لیتے ہیں نا تو دل بہت تکلیف میں آتا ہے. تو لہٰذا اپنے دل کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان زہریلے لوگوں کے جو رویے ہیں ان سے بچانا ضروری ہوتا ہے. جب آپ اپنے اندر برداشت، دعا، صبر اور سکون پیدا کر لیتے ہیں تو کوئی زہر آپ کو ایسے چھو بھی نہیں سکتا. اپنے آپ اپنی ذات کی قدر کریں، کیونکہ آپ اپنی ذات کی جب قدر کریں گے تو ہی آپ ایک مضبوط شخصیت بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. مثبت لوگوں، جو بہت زیادہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ پازیٹیو ہیں، مثبت رویے کے مالک ہیں، ان کے ساتھ چند لمحے، چند دیر کے لیے بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اپنی خوبیوں پر توجہ دیں کہ آپ میں کیا کیا خوبی ہے، دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں. جب آپ اپنی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے تو آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. جب آپ دوسروں کی کمزوریوں کو گنتے رہیں گے کہ فلاں اس میں یہ کمزوری، سارا دن بیٹھے ان کی کمزوریاں ہی گنتے رہیں گے نا، تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہی لوگ ایسے جگمگاتے ہیں جو اندھیروں سے گھبراتے نہیں ہیں. ایک بات اور، معاف کرنا سیکھے. ہو آپ کے اندر میں جو بھی تکلیفیں ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے تکلیفیں دی ہوئی ہیں، تو اس پہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا کسی کے لیے نہیں، اپنے دل کے سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے. معاف کریں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دل کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو ویسے جو ہے نا اپنی زندگی سے تو ڈیلیٹ ہی کر دینے چاہیے. جو بہت زیادہ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ زہریلے لوگ ہیں نا، ان کو تو نکال ہی دینا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو معاف بھی کر دینا چاہیے. اگر آپ کے دل میں گنجائش اس کے لیے ہے تو آپ ضرور اس کو معاف کر دیں. معاف کریں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو. سبق سیکھیں تاکہ بار بار دھوکہ نہ کھائیں. اگر آپ بار بار اسی جگہ پہ آپ اس کو طریقے سے رکھتے ہیں، دوبارہ دوستی کرتے ہیں، دوبارہ بھی وہی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ وہی زہریلے رویے رکھے جاتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک دوری اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ اس سے اگر دل کو تکلیف ہوتی ہے تو سائڈ پہ ہو جانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک فن ہے اور زہریلے رشتوں کے درمیان اپنے آپ کو سنبھالنا ایک ہنر ہے. اگر آپ میں یہ ہنر ہوگا تو آپ کبھی نہیں گر سکتی، آپ کبھی بھی دل نہیں ہار سکتی. صبر، سمجھداری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آپ نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ایک روشن مثال بھی بن سکتے ہیں. زہریلے رشتے جو ہوتے ہیں جہاں محبت کی بجائے حسد، سپورٹ کی بجائے سازش کی جاتی ہے اور خوشیوں کی بجائے شکایتیں پلتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں اکثر نند، دیورانی، جٹھانی یا ساس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان رشتوں کے ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک فن ہے. اگر آپ اس جوائنٹ فیملی میں رہنے کا فن اگر آ جاتا ہے نا، اور زہریلے رشتوں کے درمیان اپنے آپ کو سنبھالنا آ جاتا ہے، آپ کو یہ اگر ہنر آ جاتا ہے نا، تو آپ جب ہمیں یہ ہنر آ جاتا ہے نا کہ ان زہریلے رشتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ہم نے کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے سمجھداری سے ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کو ڈیل کر کے تو ہم اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، تو اس وقت جب ہمیں یہ ہنر آ جاتا ہے نا تو ہم ایک کامیاب ترین انسان بن جاتے ہیں. یاد رکھیں، جو انسان اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا نا، وہ دوسرے ان کی قدر بالکل بھی نہیں کرتے. صبر ہونا چاہیے، سمجھداری اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ایک روشن مثال بھی بن سکتے ہیں. یاد رکھیے، جو زخم آج آپ کو رلا رہے ہیں، جو زخم آج آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، ابھی آپ شروع کے دنوں میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں وہ رشتے دے رہے ہیں، وہی زخم کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے. جیسے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں وہ دن گزارے ہوئے ہیں، تو آج میں ایک کامیاب ترین اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، ایک ہاؤس وائف
اور ایک معاشرے میں ایک کامیاب ترین اپنے آپ کو انسان بھی سمجھتی ہوں۔ اس وقت مجھ میں اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں کسی کے سامنے کوئی بھی بات کر سکوں۔ وہی وجہ ہے کہ اس وقت جو میں نے برداشت کیا، تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر پائی ہوں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں، آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں، ان رشتوں، زہریلے رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی ان کا حق نہیں ملتا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی وہ حق نہیں ملتا ہوگا جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ انہی لوگوں سے آپ سیکھ کے تو آگے جا کے آپ اپنا مقام حاصل کر لو گی، جہاں پہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتیاں کر کے جو بھی زیادتیاں کریں گے اس کے بعد بھی یہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ جب برداشت اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ۔ دیکھیں اس وقت بھی میں سارے گھر کے کام کرتی تھی، لیکن بہت زیادہ جیسے نا انسان مجبوری میں کرتا ہے، جیسے دل نہیں کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کو، لیکن آج میں اس سے زیادہ، میرے خیال 5 گنا زیادہ کام کرتی ہوں، لیکن میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، میرے دل پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کرنا یا نہیں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں خود کر لوں گی، اگر ایک ٹائم وہ نہیں بھی کروں گی نا، وہ میرا کام پڑا بھی رہے گا گھر میں تو دوسرے دن میں کر لوں گی۔ میرے اوپر وہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا سر کے اوپر، ایک ڈنڈا جیسے بندے کے سر کے اوپر لے کے کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام کرنا ہی کرنا ہے، تب انسان بالکل بھی نہیں کر پاتا۔ اب وہ ان چیزوں سے اگر میں نکلی ہوں، 5-6 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے نا، ویسے برداشت کرنا جو ہے نا وہ تو کافی عرصہ برداشت کیا، کم از کم 15 سال برداشت کیا، لیکن 5-6 سال جو میرے مشکل ترین وقت میرے لیے تھا، اس وقت میں نے وہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، تو اس چیز سے جب نکلی ہوں نا، تو آج میں اپنے آپ کو نا ایسی بہت ہلکا سا فیل کرتی ہوں، میں اپنی شخصیت کو ہلکا فیل کرتی ہوں۔ اس وقت میں اتنا زیادہ نا اپنے آپ کے اوپر بوجھ، ایسے اتنے بوجھ ہوتے تھے کہ جیسے میرے زندگی میں تو پتہ نہیں یہ پہاڑ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، جو میرے زندگی میں ٹوٹے ہوئے ہیں نا پہاڑ، وہ کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ تو ایک دن آتا ہے کہ وہ جو دن ہوتا ہے، رات اگر ہوتی ہے، اندھیری رات ہوتی ہے تو صبح اجالا ضرور ہوتا ہے، صبح روشنی ضرور آتی ہے۔ اس وقت کا انتظار کیجئے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اگر وقت خراب چل رہا ہوتا ہے تو انسان کا اچھا وقت بھی آتا ہے، وقت ایک جگہ پہ رکتا نہیں، یہ آپ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ وقت ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے اور میرے بھی دل کو سکون دے، اللہ آپ کے رشتوں میں محبت ڈالے اور آپ کو ہر زہریلی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔